السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت بتا رہے ہیں جامع مسجد مثل گڑھی غازی آباد کے امام قاری زبیر صاحب. آپ بھی سنیے. جس طرح آگ لکڑی کو جو ہے خاکستر کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، ایسے ہی جب ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان صحیح اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ بھسم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ جو اکثر خاکستر ہو جاتے ہیں. تو یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ ہر مسلمان مرد عورت، عاقل بالغ مقیم صحت مند پر فرض ہے. جب شریعت مطہرہ نے عاقل کا قید لگا دیا تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تمام مجنوں، پاگل، دیوانے اور ہوا سے باختہ اس سے مستثنا ہو گئے. اسی طرح جب شریعت مطہرہ نے جو ہے صحت مند کا قید لگا دیا تو اس سے وہ حضرات مستثنا ہیں جو بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہیں. اسی طرح جب شریعت مطہرہ نے جو ہے مسافر کا قید لگا دیا تو مقیم کا قید لگا دیا تو جو حضرات شرعی مسافر ہیں، جو سفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، آسانی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تکمیل کریں. اسی طرح جو ہے جب مسلمان کا قید لگا دیا تو جو غیر ایمان والے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے. تو روزہ کو جو ہے عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی جو ہے بات چیت سے اور کھانے پینے سے روکے رہنے کا نام صوم ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں روزہ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور تمام جو نفسانی خواہشات سے روکے رہنے اور خاص طور سے عورتوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے. اور روزے کی جو اصل فضیلت یہ ہے جو قرآن کریم کے آیات سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو روزے کے اندر جو خاص صفت ہے، روزے کے اندر جو خاص خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور تقوی کے معیار کو حاصل کر لیتا ہے. اور اصل جو مقصد ہے روزے کا وہ یہی ہے، روزے کا اصل جو محصل ہے وہ یہی ہے. صاحب، جیسے آپ نے کہا ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جو مسافر ہیں ایک تو ان کو کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے، اگر آدمی سفر میں ہے تو اس کو چھوٹ ہے، اگر آدمی بیمار ہے تو اس کو چھوٹ ہے، اور اگر وہ عاقل ہے یعنی سمجھدار ہے، یعنی کسی طریقے کا اس کے اوپر کوئی دیوانہ پن، پاگل پن نہ ہو، ان لوگوں کو چھوٹ ہے. لیکن جو روزے کے فرائض ہیں جن کو لے کر کہا جائے کہ اگر روزہ رکھنا ہے اور روزہ کو بچائے رکھنا ہے تو کن چیزوں سے پرہیز کرے آدمی، کن چیزوں سے بچا رہے؟ کیا صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے یا بھوکا رہنا ہی روزہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں؟ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے یا کچھ اور بھی ذمہ داری ہے؟ اس کے تعلق سے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے بھوکا پیاسا رہے، بلکہ اگر وہ روزے کے جو مکروہات ہے اور روزہ رکھ کر بھی اگر وہ برے افعال سے، برے اعمال سے نہ رکے تو پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اس لیے کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو بجز بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح کتنے ہی شب دار ایسے ہیں جو سوائے رات بھر جاگنے اور سیاہ کرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ روزہ تو اس نے رکھا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت تو اس نے برداشت کی ہے، لیکن جو روزے کے مکروہات ہے اور جو روزے کے منکرات ہے، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے برائیوں سے، بد زبانی سے، بد اخلاقی سے، گالی گلوج سے، اسی طرح غیبت سے، اسی طرح چغلی سے، اور اسی طرح جو ہے زبان کی جو ہے
غلط استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جن چیزوں سے جو ہے روزے کی تکمیل ہوتی ہے اور روزے کے اندر جان پڑتی ہے، اگر ان چیزوں سے وہ نہیں رکتا تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح رات کا جاگنا جو ہے، رات کی جو شب بیداری ہے، بڑا اونچا عمل ہے، بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک جو ہے، لیکن اس نے رات میں شب بیداری تو کی، رات میں عبادت تو کی، لیکن اس نے جو ہے فجر کی نماز کو ترک کر دیا۔ اسی طرح رات میں جو ہے کسی کی چغلی یا غیبت کی، یا اسی طرح کوئی اور جو ہے غلط عمل کیا جس کی وجہ سے اس کا رات کا جاگنا جو ہے اکارت اور بیکار چلا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزے کے اہتمام کے ساتھ جہاں ہم روزے کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، وہیں جو ہے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، اس لیے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں، بلکہ روزہ جو ہے آنکھ کا بھی روزہ ہے اور کان کا بھی روزہ ہے، اسی طرح جو ہے ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے، اسی طرح نگاہوں کا روزہ ہے کہ آدمی نگاہ کا روزہ یعنی آنکھ کے روزہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، بد نظری سے اجتناب کرے۔ اسی طرح زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے غلط بات استعمال نہ کرے، گالی گلوچ، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہ کرے۔ اسی طرح کان کا روزہ یہ ہے کہ کان سے کسی غلط چیز کو نہ سنے۔ اسی طرح ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی غلط چیز کو نہ پکڑے۔ اسی طرح پیر کا روزہ یہ ہے کہ پیر سے جو ہے کسی غلط جگہ چل کر نہ جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم اس اہتمام کے ساتھ، ان چیزوں کے اجتناب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو یقیناً جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا مقبول عمل ہوگا، اور ایسے روزے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وعدہ ہے کہ جو صحیح اخلاص اور خلوص کے ساتھ اور تمام مکروہات اور منکرات سے بچتے ہوئے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی روزے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے اکل حلال کا اہتمام کرے، حلال روزی سے سحر و افطار کرے، اس لیے کہ جب آدمی حلال روزی اختیار نہیں کرتا اور حرام روزی سے وہ سحر و افطار کرتا ہے تو اس کی ساری نمازیں اور اس کے سارے روزے اکارت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حرام روزی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے اور حرام روزی سے اس کے جسم میں خون پرورش اور اس کے جسم پرورش پاتا ہے تو اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی عمل قبول ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ اس کے لیے آپ سنیں، حجاج بن یوسف جو ہے اپنے زمانے کے ظالم ترین بادشاہ گزرے ہیں، جن کی تلوار سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں۔ جب جو ہے ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ ایک جماعت ہے علماء کی جو مستجاب الدعوات ہے، جو اگر دعا کر دے تو حکومت کا تختہ پلٹ جاتا ہے، تو اس نے جو ہے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان تمام علماء کرام کو مدعو کیا، ان کو دعوت کے لیے بلایا اور دسترخوان میں طرح طرح کے انواع و اقسام کی جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا، لیکن اس کھانے کا جو انتظام ہوا اس حرام کمائی سے، اس غلط کمائی سے، سود کے پیسے سے ہوا، اور اس جو ہے مستجاب الدعوات جماعت نے جو ہے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حجاج بن یوسف جو ہے اس جماعت کی طرف، جو مستجاب الدعوات کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا، اے علماء کی جماعت، اے مولویوں کی جماعت، اب تم چاہے الٹا لٹک کر بھی میرے لیے بد دعائیں کرو تو قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا، حرام روزی میں نے پہنچا دی ہے۔ یعنی قاری صاحب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں 12 مہینے میں سے ایک مہینے ایسا ہے جس میں مسلمان کو خاص طور سے ایک ٹریننگ کے دور سے گزرنا ہوتا ہے، اس کو کیسے کھانا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے اس کو زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر یہ ٹریننگ اگر آدمی مانے اس کو تو مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟ کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ وہ کلمہ تو ضروری جز ہے، لیکن اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے، کلمہ ایک یہ سرٹیفکیٹ ہے یا ایک ذمہ داری ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جناب آزاد خالد صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے کیا؟ سب سے پہلے اسلام کے تعلق سے یہ ہے کہ جو اسلام جو ہے اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، اسلام جو ہے اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، چونکہ دین محمدی میں خدا تعالی نے جو ہے اطاعت اور فرما برداری
اطاعت اور فرما برداری، اس کے اندر پوری طرح سے اطاعت اور فرما برداری ہے. اس لیے اس دین کو جو ہے دین اسلام کہتے ہیں. اور دین اسلام جو ہے ایک مکمل دستور العمل ہے جو زمین و آسمان اور جو ہے تمام مخلوقات کے خدا نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ دنیا کے بسنے والے تمام انسان جو ہے اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کر کے جو ہے دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی حاصل کریں اور ایک اچھے انسان بنے. لیکن جیسے کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، میں بتا رہا ہوں محمد اس کے رسول ہے، لیکن اللہ کے نبی نے امانت یعنی امین ہونا، صادق ہونا، آدمی کو سچ بولنا، امانت دار ہونا، پڑوسی کو نہ ستانا، پڑوسی کے باقاعدہ حقوق بتائے گئے، ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکلیف نہ دینا، کاروبار کا طریقہ بتایا ہے، بے ایمانی سے بچنے کو بتایا ہے، سود نہ لینے کو کہا گیا، کم تولنے کا اگر ذکر کہیں آیا ہے تو اسلام میں باقاعدہ کم تولنے کی باقاعدہ منع فرمایا. اگر اس کے باوجود آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ چیزیں کر رہا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے وہ مسلمان نہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد شاید ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ جو ایک سوال ہے، عام آدمی کو، عام مسلمان کو یہ میسج کیسے جائے؟ بالکل بچنا چاہیے. مذہب اسلام نے ہر بری باتوں سے منع کیا ہے، ہر برائی سے روکا ہے، اور ہر اچھی بات کا حکم کیا ہے، ہر اچھی بات کا تلقین کیا ہے. اور اسی طرح دونوں جہان کی جو ہے خیر و بھلائی اور دونوں جہان کی جو ہے ترقی کی طرف اس کو توجہ دلائی ہے، تاکہ دونوں جہان کی سرخ روئی اور کامیابی حاصل ہو. لیکن یہ تو اسلام ہے، لیکن اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے، اس کلمہ کو پڑھ لینے سے اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو دل سے جو ہے سمجھنے اور اقرار کرنے سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آدمی نے جو ہے اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کو قبول کر لیا تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اور یہی اسلام کا جو ہے پورا اسی یقین پر جو ہے اسلام کا مدار ہے. اور یہ یقین جتنا پختہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا اسلام اور اس کا جو ہے ایمان مضبوط ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. لیکن دوسری چیز جو ہے جو ایمان یہ ہے کہ جب آدمی کامل اطاعت اور کامل فرما برداری جو ہے اسی وقت آدمی کر سکتا ہے جب کہ اس کو یہ علم اور یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ تمام صفات اور کمالات میں جو ہے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور مشابہ نہیں، اور جو ہے اس نے جتنے بھی رسول پیغمبر بھیجے ہیں وہ سچے برحق ہیں، اور اس نے جو کتاب یعنی قرآن کی شکل میں مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے وہ بھی حق اور سچا ہے. اسی طرح ایک دن ہمیں مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندگی ملے گی، اور پھر حساب و کتاب کے بعد اچھے کاموں پر جو ہے بہترین اجر ملے گا اور برے کاموں پر جو ہے بدترین سزائیں ملے گی. جن تمام چیزوں کا یقین کرنے کا نام جو ہے عمل مسلمان ہے. عمل کے ساتھ آپ نے علم کی بات کری ہے. فضائل رمضان اور روزے کے طفیل سے کچھ چیزیں ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری زبیر احمد غفرانی صاحب. وہ یہ بتا رہے تھے کہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہونا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے ہی. خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پیغمبر ماننا، ان کا میسنجر ماننا بھی ضروری ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے کہیں نہ کہیں اس علم کی بھی ضرورت ہے جس کو یہ مان کر آدمی اپنی زندگی کو جی سکے. خاص طور سے قاری صاحب آپ نے جو بات کی ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ حلال روزی کی بات ہے. سب سے پہلے ایک سوال یہ بنتا ہے مسلمان ہونے کے بعد اس کے پاس اس کے اوپر جو فرائض ہیں، جو فرض ہیں، جو ذمہ داری سب سے بڑی ہے، 5 جو چیزیں ہیں ان کا تھوڑا سا روشنی ڈالے، پھر آگے روزے پہ ہم لوگ بات کریں گے. جی ایمان یعنی توحید کو اقرار کرنے کے بعد ایک اللہ کی ذات کو یکتا اور جو ہے اس کا کسی کو شریک نہ سمجھتے ہوئے اور پھر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے جو ہے عام طور سے اسلام کی جو ہے بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلا تو ایمان ہے یعنی اللہ کی ذات کا اقرار کرنا، اور دوسری چیز جو ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے، اور تیسرا جو عظیم رکن جو اسلام کا ہے وہ روزہ ہے، اور چوتھا جو اسلام کا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور 5واں جو اسلام کا رکن ہے وہ حج ہے.
یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی. یعنی دوسرے نمبر پہ اگر آپ بات کریں تو روزہ ہے، تو روزے میں بہت چیزیں ہیں. تیسرے نمبر پر روزہ ہے. تیسرے نمبر پر تو اس میں یہ بات ہے کہ صرف بھوکا ہی نہیں رہنا ہے، تمام اور جو چیزیں جو ذمہ داریاں ہیں. خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا امین تھے، وہ صادق تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے. ان کے جو مخالفین تھے، ان کے جو ورودی تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے سورج ادھر کی جگہ ادھر سے تو نکل سکتا ہے لیکن محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. تب تک آپ نبی بھی نہیں ہوئے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کیریکٹر پیش کیا اور کہا اور دکھایا دنیا کو کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے. تو کیا مسلمان اگر ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو کہاں جھول رہ جاتا ہے؟ جناب آزاد خالد صاحب، روزے کا اصل پیغام، روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جو ہے تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ایمانی اسپرٹ پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ کی احکامات، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر جو ہے ایمان کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایمان کی ایسی نورانیت اور ایسی حرارت پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے، جو ہے ان چیزوں سے تم رک جاؤ، ان چیزوں سے اپنے قدموں کو روک لو. خاص طور سے خاص طور سے جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح جو ہے غیبت کو بتائیں کہ غیبت لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں غیبت کیا، یہ کسی کی پیچھے برائی کرنا، وہ تھوڑا سا عام زبان میں عام آدمی سمجھ سکے. غیبت ایک ہم تو چلیے سمجھ جاتے ہیں لیکن عام جنتا خاص طور سے غیبت کو نہیں سمجھ پاتی. غیبت ہے کیا؟ غیبت وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے کہ غیبت جو ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اگر اس کے سامنے جو ہے وہ برائی ظاہر کیا جائے، اس برائی کا ذکر کیا جائے، یقیناً اس کو ناگوار گزرے، حالانکہ اس کے اندر وہ برائی پائی جائے، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی جو ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنے کو جو ہے غیبت کہتے ہیں. اگر اس کے سامنے اس برائی کا ذکر کیا جاتا تو یقیناً اس کو ناگوار گزرتا اور اس کی طبیعت میں جو ہے ناراضگی ہوتی. اس کو غیبت کہتے ہیں. اچھا، عام طور پہ آج کل جو ہے بہت بڑھ گیا ہے کہ پیچھے برائی کرنا. اسی طریقے سے آپ بات کریں کاروبار کو لے کے، بڑا ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ایک راستہ بتایا اسلام نے، خاص طور سے کم نہیں تولنا ہے، کاروبار میں لین دین میں صاف ستھرا رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ وہ چیز ایک باقاعدہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے جس میں آپ اپنی وہ چیزیں آگے رکھیں جو عام طور پہ ابھی کیا ہوتا ہے، اچھی چیزیں آگے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ آم ہو، چاہے آلو ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے اناج ہو، غلہ، کوئی چیز ہو، اچھی چیز ہے وہ آگے سجا لیتے ہیں، پیچھے خراب چیزیں بھر کے دے دیتے ہیں. آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. تو کیا یہ کاروبار کا صحیح طریقہ ہے یا اس کے لیے کوئی طریقہ بتایا گیا؟ نہیں، کاروبار کا جو ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا اور کسی چیز میں جو ہے خرد بر کرنا. بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ پورا تولیں، بلکہ جھکتا ہوا تولیں اور کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہ کریں، بلکہ یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. اور ایسے غلط عمل سے جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے غلط عمل سے رکنا چاہیے. یعنی روزے کے میں اس میں معلوم کرنا چاہتا ہوں مفہوم سے، اگر رمضان کے دنوں میں بھی کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ کہیں فوت ہوتا ہے، اس کے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یا یقیناً اثر پڑے گا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آدمی روزے دار ہو کر بھی جو ہے آدمی جھوٹ بولے، روزے کی حالت میں بھی آدمی جو ہے جوا کھیلے، روزے کی حالت میں بھی آدمی جو ہے سود خوری کا کاروبار کرے، روزے کی حالت میں بھی آدمی اگر کسی کو دھوکہ دے، روزے کی حالت میں بھی اگر کسی کو جو ہے تکلیف پہنچائے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس جو ہے ایک بہترین مسلمان، ایک اچھے مسلمان کی جو ڈیفینیشن فرمائی ہے، اس کی تعریف فرمائی ہے. حدیث کے الفاظ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ سب سے بہترین مسلمان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. پھر دوسرے موقع سے آقا نے فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ لوگوں کو اپنی شر سے بچاؤ، پریشانیوں سے بچاؤ. جائے کہ آدمی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے یا کسی فعل سے کسی عمل سے تکلیف پہنچائے، بہرحال جو ہے تکلیف پہنچانا یہ حرام اور ناجائز ہے. جی، جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، زندگی کو جینے کا طریقہ ہے، پڑوسی کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک پڑوسی کا 40 گھر تک اگر
تینوں چاروں ڈائمینشنز میں داہنے بائیں ڈائگنل بھی دیکھے تو 40 گھر میں اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو اس آدمی پر اس کا کھانا جو ہے کہیں نہ کہیں حرام تک کہا گیا ہے. میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا اگر پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, خاص طور سے اس آج کے دور میں جب آپ ہر جگہ رمضان میں کہا جاتا ہے صدقہ دیا جاتا ہے, فطرے ادا کیے جاتے ہیں, تمام جتنے نیک کام کیے جاتے ہیں, پھر بھی ان کا پڑوسی اگر پریشان ہے تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسلامک نقطۂ نظر سے. بالکل بالکل, یہ ذمہ داری اور مذہب اسلام میں جو ہے پڑوسی کے جو ہے بہت ہی بڑا حقوق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کثرت سے آئے اور پڑوسی کے حقوق بتانے لگے, مجھے ڈر اور خدشہ ہونے لگا پڑوسی کو وارث نہ بنا دے. اور پڑوسی کے جو ہے شریعت مطہرہ نے 3 قسمیں بتائی ہیں, جو پڑوسی کی جو ہے 3 قسمیں بتائی. سب سے پہلا پڑوسی وہ ہے جو ہے اس سے وہ پڑوس بھی ہو اور اس سے رشتہ بھی ہو اور وہ ایمان کا بھی رشتہ ہو, تو سب سے زیادہ قریبی پڑوسی جو ہے وہ ہے. اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ ایمان کا رشتہ ہو اور دوسرا یہ کہ پڑوس کا رشتہ ہو. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے اگرچہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, بہرحال وہ پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو ہے اس کے حقوق ہیں اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق ہے. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے حقوق کی جو ہے ادائیگی کریں, یہ ضروری ہے. قاری صاحب ابھی جیسے 2 چیزوں کے اوپر بہت زور دیا جانا چاہیے, ایسا اسلام کے اندر بھی ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ کی بات کریں گے اور پھر فطروں کی بات کریں گے. کن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے, کن لوگوں کو دینی چاہیے, کن لوگوں پہ فطرے واجب ہیں, کتنے فطرے ہونے چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہے, دونوں چیزوں کا الگ الگ. زکوٰۃ جو ہے وہ مذہب اسلام کا جو ہے 4تھا رکن ہے. اور زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب یعنی مالداروں جو شریعت کی نظر میں مالدار ہیں, صاحب نصاب ہیں, شریعت نے جو ہے ایک حد متعین کیا ہے, ایلیجبل مطلب ایک اس کی لمٹ ہونی چاہیے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مقدار کی کوئی رقم ہو اس کے پاس, یا کوئی اور جو ہے حاجت اصلیہ سے کوئی زائد اس کے پاس کوئی املاک ہو, تو ظاہر سی بات ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادائیگی کے بعد جو ہے پھر بھی اگر وہ نصاب تک جو اس کا مال اس کی رقم پہنچتا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کریں گے. اور زکوٰۃ کی جو مصرف ہے سب سے بہترین صورت اس کی یہ ہے, حالانکہ اس کی جو ہے پوری لسٹ اور جو ہے پوری ترتیب سے بتایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس کے مصرف کون کون ہیں, لیکن زکوٰۃ کی جو سب سے بہترین مصرف ہے اور جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ رشتہ دار ہیں. اگر آپ کے رشتہ دار میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں جو قریب ہیں اگر کوئی ایسی حاجت مند ہے تو ظاہر سی بات ہے ان تک یہ زکوٰۃ کی رقم پہنچنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی کفالت کریں اور جو ہے اس کا انتظام ہو سکے. اور اگر رشتہ دار میں یا پڑوس میں محلے میں ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ نگاہ رکھیں, نظر رکھیں کسی دوسرے شہر میں یا کوئی بھی جہاں ہو تو اس تک وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچے. اسی طرح جو ہے سب سے اخیر میں یہ ہے کہ ایک مدارس اسلامیہ ہے جہاں دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, جو ہے جس کے ذریعے سے جو ہے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اور دنیا سے وہ لوگ فارغ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہاں جو ہے زکوٰۃ کی رقم پہنچانا علماء فرماتے ہیں کہ دوہری اجر و ثواب ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ دین کے کاموں میں مشغول ہیں, مصروف ہیں, اور دوسری یہ کہ وہاں غریب اور جو ہے یتیم بچے بھی پڑھتے ہیں, تو اس شکل سے جو ہے دوہرا اجر رکھتا ہے. فطروں کے بارے میں بتائیں, فطرے کیا ہے اور اس کی کیا فطرہ جو ہے, فطرہ کے لیے جو ہے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے اور اچھا کھاتا پیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فطرہ کو ادا کرے اور رمضان المبارک میں عید سے پہلے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر دے. حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب تک آدمی جو ہے صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا ہے تو جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان اس کا روزہ معلق رہتا ہے. تو اس لیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے تعلق سے جو ہے بڑی تاکید فرمائی تاکہ جو ہے سماج اور معاشرے کے وہ غرباء و مساکین و فقراء جو ہے عید کی خوشی میں یعنی اپنی تنگدستی کی وجہ سے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے جو ہے خوشیوں میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں, تاکہ ان تک بھی جو ہے یہ رقم پہنچ جائے اور وہ بھی جو ہے ان کے گھروں میں بھی جو ہے اجالا ہو جائے, ان کے گھروں میں بھی جو ہے
خوشیوں کی روشنی آ جائے، وہ بھی جو ہے اس جو ہے خوشی میں شریک ہو سکیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ قاری صاحب، جیسے ابھی تمام باتیں آپ سے ہوئی ہیں، اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم سامنے آئی ہیں، یعنی آپ فطرہ اس لیے دیں تاکہ کوئی غریب نہ رہے، کم سے کم لیول میں آ جائے، زکوٰۃ اس لیے ادا کی جائے تاکہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد ہو جائے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھ کر آدمی کو یہ احساس کرایا جاتا ہے، خاص طور سے کسی بھی انسان کو، کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، وہ احساس کر سکے کہ اس کو بھی بھوک اگر لگے گی تو اسے پتہ لگے گا بھوکے کی کیا ہے۔ تو بھوکے کو لے کر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ غریبوں کے خاص طور سے آپ نے زکوٰۃ فطرے کا ذکر کرا، لیکن بھوکوں کو روزہ افطار کرانا یا 12 مہینے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ کوئی کہیں ایسا یقیناً آپ نے جو ہے بہت ہی بہترین سوال پوچھا ہے۔ یہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام انسان، خاص طور سے تمام اہل ایمان پر روزہ فرض کیا ہے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، اور روزہ رکھنے کے بعد ایک وہ مالدار جو اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بھرمار ہے، اور وہ طرح طرح کی جو ہے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کبھی جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے روزے کی برکت سے جب روزہ رکھتا ہے تو انہیں شدت جو ہے بھوک اور شدت پیاس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ آخر ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے اور جو ہے بستی کے اندر یا دیگر حضرات جو ہے فٹ پاتھ پر رہنے والے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی اور بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے غربا پر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا، اور اس کے لیے JK 24/7 اور گلستان نیوز بہت آپ کا ممنون ہے۔ آپ نے تمام چیزیں تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی چھوٹی نہیں ہیں، اسے امین بھی ہونا ہے، یعنی جو امانت رکھے گا تو امانت کو بہت ذمہ داری کے ساتھ رکھے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کا مال نہیں دبائے گا، پڑوسی کو تنگ نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ سود کا لین دین نہیں کرے گا، کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا۔ اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہو کے اپنے اس عمل کو پورا کرے گا تو یقیناً دنیا کے اندر ایک بہترین ماحول بنے گا، اور دنیا ایک اچھی خوشگوار ہوگی، اور مسلمان ہونے کا ایک صحیح ذمہ داری نبھائی جائے گی۔ اور یہ 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہے، اگر 12 مہینے ہر مسلمان اس پہ عمل کرے گا تو یقیناً اس کی آخرت بھی سدھرے گی اور دنیا کے اندر بھی بہترین ایک نظام قائم ہو سکے گا۔ فی الحال اتنا ہی، آزاد خالد کو اجازت دیں۔